أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. واجب صد احترام و تکریم استاد صاحب، دیگر شرکاء کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کا سلسلہ پچھلے ہفتے سے جاری ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اس سورہ شریف کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ میں کسی حد تک آج بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے اس موضوع پہ آؤں، پچھلے ہفتے جو میں نے بات کی تھی اس کو میں مختصر ریکیپ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ شریف جو ہے سورۃ الکہف اس کا نام ہے، اور آیت نمبر 10 سے اس لفظ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، تو کہف غار کو کہتے ہیں۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے شہر، اپنے ملک اور اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی، اس وجہ سے اس سورہ شریف کا نام سورۃ الکہف پڑا ہے۔ یہ سورہ شریف مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں کل 110 آیات ہیں، اور یہ 110 آیات 12 رکوع پر مشتمل ہیں۔ پچھلے ہفتے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورہ شریف مکہ مکرمہ میں تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہے، اور تیسرا دور جو ہے وہ ہم نے پڑھا 5ویں نوی سے لے کر 10 نوی تک، یعنی 5 سال پر محیط ہے یہ دور۔ اور اس دور میں ظلم و ستم جو ہے مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر شروع ہو چکا تھا، اور اسی دور کی بات ہے کہ چند مسلمان مجبور ہو کر اپنا شہر چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، حبشہ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور باقی جو بچے تھے مسلمان، ان میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، ان کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا تھا، ان کا معاشرتی مقاطع کیا گیا تھا۔ اور حالات یہ تھے کہ اگر کوئی بزنس مین، کوئی دکاندار وہاں کوئی چیز لے کر آتا تھا تو مشرکین مکہ ان کو ایسے دور رکھتے تھے ان مسلمانوں سے کہ وہ ان کو ہائی ریٹس کی آفر دیتے تھے کہ ہم آپ سے یہ چیز ایسے لیتے ہیں، ہائی ریٹس پہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو یہ دکاندار ہیں، تاجر ہیں، تجار ہیں، وہ اپنی چیزیں واپس لے کر جاتے تھے۔ تو یہ جو گاٹھی کے اندر مسلمان تھے، انہیں کوئی بھی چیز ملنی محال ہوتی تھی۔ تو اسی دور میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ سورہ شریف نازل ہوئی۔ اس سورہ شریف کی فضیلت پہ ہم نے بات کی تھی کہ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ شریف جو ہے ایک ساتھ نازل ہوئی، روایت میں آیا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور حافظ ضیاء مقدسی کی کتاب المختارہ میں آیا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی وہ 8 دن تک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی۔ تو اس سورہ شریف کا جو زمانہ نزول ہے اس میں ایک بات ہم نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ ابھی ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال نہیں ہوا تھا، وہ ابھی
حیات تھے، کیونکہ ان کا اس دنیا سے چلا جانا، میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے یا ان کی زندگی جو تھی اس پہ، کیونکہ ان کی وفات کے بعد ان پہ بہت سے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ جب تک یہ دو ہستیاں زندہ تھیں، مکہ کے دو بڑے خاندان جو تھے وہ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، وہ ان کا بیک کر رہے تھے، لیکن ان کی وفات کی دیر تھی کہ ہر طرف سے مشرکین مکہ ان پہ امڑ آئے، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لینا پڑا۔ جہاں تک موضوع اور مضمون کا تعلق، اس سورہ شریف کا جو موضوع ہے ہم نے پچھلے ہفتے ہی پڑھا کہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط نے مدینہ کے یہودیوں کے کہنے پر ایک فیصلہ کن بات لائی تھی وہاں سے۔ وہ فیصلہ کن بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ اور وہ 3 سوال تھے: نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا جو قصہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، وہ کون سے صاحب ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب یا شمال و جنوب پوری دنیا کا گشت لگایا ہے، پوری کائنات کا گشت لگایا ہے، یا یوں کہیں کہ ذوالقرنین کی بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کی حقیقت کیا تھی۔ تو یہ 3 سوال تھے اور انہی کا جواب اس سورہ شریف میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یہ کہ ان کی جواب بتائے، بلکہ ایک طرف سے مسلم جو معاشرہ تھا یا مسلمان جو تھے ان کو ایک ڈھارس دی کہ یہ کوئی آفی نہیں ہے جن پہ یہ سختیاں جھیلی جاتی ہیں، جن پہ یہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، بلکہ بقول اقبال ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، کہ ہر زمانے میں جو بھی دین کی دعوت لے کر اٹھا ہے انہوں نے یہی ظلم و ستم سہنے پڑے ہیں۔ دوسری طرف سے مشرکین مکہ کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ ذرا پیچھے نظر دوڑائیں کہ آپ سے پہلے کتنی ہستیاں آئی ہیں جن نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں دین کی دعوت دینے والوں پر، لیکن آخرکار یہی دیکھا گیا ہے کہ حق کی جو دعوت ہے وہی کامیاب رہی، حق کا ہی بول بالا ہمیشہ رہا ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ الروم کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی و تری میں جو بھی فتنہ و فساد چل رہا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ جب ہم روشنی ڈالتے ہیں، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک طرف سے یہ فتنہ جو ہے اس کا اشارہ، اگرچہ اس وقت جو روم اور ایران 2 بڑی سلطنتیں تھیں ان کی درمیان ایک جنگ چل رہی تھی، اگرچہ یہ اشارہ اس جنگ کی طرف ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے، یہ جو فتنہ چل رہا ہے ان 2 قوموں کے درمیان، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ کتاب نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے یہ آج ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ہمیں مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی فتنہ برپا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ پوری دنیا آج فتنوں سے بھری پڑی ہے، ہر جگہ آج فتنہ ہی فتنہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ لوگ فتنوں میں الجھے ہوئے ہیں، لوگوں کو فتنوں نے گھیرے رکھا ہے۔ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں دین یا مذہبی فتنہ ہے، دین کے نام پر فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور کہیں پر مال و دولت کا فتنہ ہے، دولت سمیٹنے کا یہ کوشش کی جا رہی ہے، دولت سمیٹنے کی، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کہیں دیکھتے ہیں کہ علم و حکمت کا فتنہ ہے، علم کا ایک وہ بھوت کچھ لوگوں کے سر چڑھا ہے، انہیں اس لالچ نے اتنا خراب کیا ہے کہ
ان کو اپنے جیسا کوئی دکھتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا ہے. اور کہیں پر بادشاہت چودراہٹ کا فتنہ، بلکہ زیادہ تر سب سے بڑا فتنہ یہی مانا جاتا ہے کہ بادشاہت کا فتنہ ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہی بادشاہ بنوں، میرے قبضے میں اتنا سارا ہو، میرے پاؤں تلے ہر ایک رہا کری. تو سورۃ الکہف کی اگر ہم بات کریں، اس میں ان چاروں فتنوں کا ذکر ملتا ہے. اور نہ صرف ذکر بلکہ مختلف واقعات کو سامنے لا کر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ان چاروں فتنے سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی ہے. یعنی کس فتنے سے کیسے بچا جائے، اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریف میں رہنمائی فرمائی ہے. اور یہ صرف یہی سورہ نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، کہ خبردار رہو، ایک دور ایسا آئے گا کہ اس میں فتنہ برپا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مل خرج فیہا مل خرج منہا، مجھے بتائیے کہ اس میں سے کیسے نکل جا سکتا ہے، ہم کیسے دور رہیں اس فتنے سے، یا اس میں اگر کوئی گرتا ہے تو وہ کیسے دور رہے گا، اس فتنے سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیے ہمیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اس فتنے سے اگر کوئی چیز آپ کو بچاتی ہے تو وہ ہے کتاب اللہ، یعنی وہ ہے قرآن مجید. کیونکہ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں خبریں ہیں ان قوموں کی جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں. وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد جو قومیں آنے والی ہیں ان کا بھی تذکرہ ملے گا آپ کو اس کتاب میں. وحکم ما بینکم، اور آپ کے آپس میں جو معاملات ہیں، آپس میں جو بھی ایشوز ہیں آپ کی، ان کا اس میں ذکر ملے گا، ان کا حکم ملے گا کہ انہیں کیسے نپٹایا جائے گا، ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، وہ آپ کو اس کتاب میں ذکر ملے گا. تو اس حدیث شریف کے حوالے سے نہ صرف سورۃ الکہف بلکہ یہ پوری کتاب جو ہے قرآن مجید، یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے اور فتنوں سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے. تو فتنوں کی اگر بات کریں، میں نے عرض کیا کہ ایک تو دین و مذہب کے نام پہ فتنہ برپا کیا جاتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے مذہب یا میرے دین کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے. اور یہ تو ٹھیک بات تھی، لیکن اس حوالے سے پھر دوسروں پہ اتنا ظلم ڈھایا جاتا ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، مار دھاڑ ہو جاتی ہے، صرف اس غرض سے کہ لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین میں یا اپنا مذہب چھوڑ کر میرے مذہب میں داخل ہو جائیں. تو سورۃ الکہف کی اگر ہم بات کریں، اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں اس فتنے میں پھنس جائیں کہ لوگ یا پھر حکومت آپ کو اپنا دین یا اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کریں، تو آپ دین کو ترجیح دیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو اپنا شہر یا ملک چھوڑنا بھی پڑے. اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں گویا یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے دین کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا، تو دیکھو میں نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، میں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، صرف اس غرض سے کہ انہوں نے میری خاطر اپنا وطن، میری خاطر اپنا شہر، میری خاطر اپنے گھر چھوڑ دیے. اور پھر نہ صرف ان کا معاملہ درست کیا، نہ صرف ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نہ صرف ان کا حال بہتر کیا، بلکہ ان کے ساتھ اگر ان کا کتا بھی نکلا تو اس کا بھی ذکر اسی کتاب میں مل گیا یا اسی کتاب میں رکھا. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی کہیں دین کے اس فتنے میں پڑ جائیں، یعنی ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں مجبور کیا جائے کہ آپ کو اپنا دین ترک کر کے کسی دوسرے دین میں داخل ہونا ہے، یا اپنے دین پہ چلنا مشکل بنایا جائے، تو
اس فتنے سے بچنے کے لیے جو پہلی صورت ہے وہ یہ کہ ہجرت ہم نے کرنی ہے. اس دین کی خاطر اگر انسان کو ہجرت بھی کرنی پڑے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اصحاب کہف ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہجرت کر کے ایک انسان جو ہے اس کی دنیا تو بہتر ہونے ہی والی ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، البتہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آج کے دور پہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، اس پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ آج کل کے قوانین ایسے ہیں کہ انسان اس میں بڑا پابند رہتا ہے، نہیں کر سکتا ہے ایسی کوئی ہجرت. البتہ ہمارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے اس فتنے سے بچنے کی تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ہجرت کی، دوسرا وہ دعا کرتے رہے، وہ بار بار کہتے تھے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا. اکثر ان کے لبوں پہ، اکثر ان کی زبان پہ یہ دعا رہتی تھی. تو یہ ہمارا ہتھیار ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں. اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ آتا ہے، اگر ہم کو اس فتنہ میں پھنسایا جاتا ہے تو ہم نے یہ ہتھیار اپنانی ہے، ہمیں اللہ سے رجوع کر کے اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے اللہ ہم پہ رحمت فرما، ہمیں اس فتنے سے نجات دلا. ایک اور چیز جو ہمیں اس فتنے سے نجات دلاتی ہے، جس کا قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ کتا جو ہے یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے. کتا اصحاب کہف کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کا ہم ذکر پاتے ہیں اس کتاب میں، یا جہاں بھی اصحاب کہف کا ذکر ملتا ہے. آگے ہم اس سورہ شریف میں پڑھیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، کچھ کہتے تھے 6 ہیں اور 7واں ان کا کتا. انہیں جب بھی ان کا ذکر ہمیں ملے گا ساتھ میں ان کے کتے کا ذکر ہوگا. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی فتنے سے بچنے کی ایک راہ یہ بھی ہے کہ انسان صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرے. ایک شاعر فرما رہے ہیں کہ میں ایک دن کسی بادشاہ کی محفل میں گیا، میں نے وہاں دیکھا سامنے میز پہ پھولوں کا ایک گنبد رکھا ہے، تو ساتھ میں نے ایک گھاس کا تنکا دیکھا. تو میں اس گھاس کے تنکے سے مخاطب ہو کر میں نے اسے کہا کہ اے تنکے، مجھے بتا آپ کی کیسے مجال ہوئی کہ آپ یہاں بادشاہ کے دربار میں آئے؟ پھولوں کو تو اکثر ایسے موقعوں پہ پیش کیا جاتا ہے، پھول اکثر ایسی محفلوں میں رکھے جاتے ہیں، لیکن آپ کی کیا مجال کہ آپ بادشاہ کے دربار میں بیٹھیں، آپ بادشاہ کی محفل میں بیٹھیں، آپ ایسے اتنے عمدہ لوگوں کی محفل میں رہیں؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس تنکے نے مجھے جواب دیا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ میری یہ مجال نہیں کہ میں ایسی محفلوں میں بیٹھوں، اتنی بڑی محفل میں میں بھی رہوں کہیں، میری تو یہ مجال ہی نہیں. لیکن میں نے کیا کیا ہے، میں نے ان پھولوں کی صحبت اختیار کی ہے، میں ان کے چمن میں رہتا ہوں، میں ان کے پاس میں رہتا ہوں، اور جب بھی پھر کوئی انسان ان پھولوں کو نکالنے آتا ہے، اسے ان پھولوں کا گچھا باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے مجھ پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور مجھے اٹھاتا ہے، صرف اس غرض سے کہ ان پھولوں کو باندھوں، ان پھولوں کو سنبھال کے رکھوں. تو اس غرض سے میری بھی یہ قسمت چمکتی ہے کہ مجھے ان پھولوں کے ساتھ بادشاہ کی محفل میں آنا پڑتا ہے، یا میں پھر یہاں آتا ہوں. تو میں عرض کروں کہ یہ 2 چیزیں ہمارے پاس بچی ہیں جو ہمیں اس فتنہ دین سے نجات دلا سکتی ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسا کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، بلکہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ. ایک تو ہم نے بار بار دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں اس فتنے سے نجات دلا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحبت جو ہے، ہم نے اپنے کمپینینز جو ہیں وہ دیکھنے ہیں، وہ چیک کرنے ہیں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں جس شخص کے ساتھ اٹھتا ہوں میرا جس کے ساتھ دوستانہ ہے. بلکہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں اپنی بات کہوں ایک دل کو چیر کر کے جاتی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس دن انسان چیخے گا، چلائے گا کہ اے میرے اللہ، میری شامت کہ میں نے کس آدمی کو اپنا دوست بنایا. لہٰذا یہ دوستی جو ہے یہ ہم نے ابھی چیک کرنی ہے، ابھی اس پہ نظر ڈالنی ہے کہ میرا جو دوست ہے
وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ اس میں ایسی کوئی چیز ہے جو مجھے آخرت میں نجات دلا سکتی ہے؟ اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو ہم نے ابھی سے اپنے کمپینینز، اپنے دوست جو ہیں وہ تبدیل کرنے ہیں، تب جا کے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا فتنہ جو ہے وہ مال و دولت کا فتنہ، جو میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا نے اس کو آڑ لیا ہے، پوری دنیا میں آج ایک ہنگامہ چل رہا ہے صرف اس غرض سے، مال و دولت سے، کہیں تیل کی یہ دوڑ لگی ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں میرے پاس سب سے زیادہ تیل ہو، میرے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، میرے پاس یہ چیزیں ہوں، میرے پاس وہ چیزیں ہوں۔ تو اس فتنے نے لوگوں کو اتنا پھر گھمنڈ ان کے اندر پیدا کیا ہے کہ ان کو دوسرا کوئی اپنے برابر نہیں دکھتا ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں لاکھوں کروڑوں کا بھی قتل کرنا پڑے، وہ نہیں ہچکچاتے ہیں، وہ نہیں شرماتے ہیں ایسی چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سمجھانے کے لیے اس کی آڑ میں ایک باغ والے کا قصہ سنایا ہے، اور یہ قصہ سنا کر دراصل ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان کو اپنی مال و دولت پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مال و دولت جو ہے یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ذرا غور سے دیکھیں تو اس کا ہمسایہ یہ کہتا ہے، یعنی اس باغ والے کا ہمسایہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ جب ہم پورا قصہ پڑھتے ہیں تو باغ والا جو ہے اس نے کبھی کسی بت کے آگے کوئی سجدہ نہیں کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے، اپنے باغ میں داخل ہو کر صرف یہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے قیامت کے آنے کا کوئی گمان نہیں ہے، تاہم اگر مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا بھی پڑا تو میں ضرور وہاں بھی شاندار جگہ پاؤں گا۔ بس اتنی سی بات پہ اس کا پورا جو باغ ہے وہ تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اور اسی بات پہ اس کا جو ہمسایہ ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میرا جو باغ ہے یا میرا جو مال ہے وہ مجھے امید ہے کہ ٹھیک ہو کر رہے گا، کیونکہ میں کوئی شرک نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں، ہم نے بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ لات اور عزا کے سامنے یا آج کے ان پتھروں کے سامنے سجدہ کرنا بس یہی شرک ہے، بلکہ مال کو ترجیح دینا، اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت پہ اترانا، مال و دولت پہ ایک گھمنڈ کرنا، یہ بھی ایک شرک مانا جاتا ہے، اور اسی پہ اس باغ والے کو اتنی ساری سزا دی جاتی ہے کہ اس کا پورا جو مال ہے وہ تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اس کا پورا جو باغ ہے وہ تہس نہس کیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح میں جو شرط رکھی ہے کہ اگر آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو ان میں یہ چیز بھی رکھی ہے کہ مال و دولت جو ہے اس پہ نہ جائیے، آپ سب سے پہلے شکل و صورت پہ نہیں جائیے، کیونکہ شکل و صورت کوئی دائمی چیز نہیں ہے، رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ مال و دولت پہ نہ جائیے گا، کیونکہ مال و دولت کوئی دائمی چیز نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ مال جو انسان کا ہے، دولت جو انسان کے پاس ہے، یہ ایک چھاؤں ہے، آتا ہے اور جاتا ہے، یہ کبھی رہتا ہے اور کبھی نہیں رہتا ہے، یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اور پھر جب اس واقعہ کو ہم پوری طرح سے پڑھتے ہیں تو اس فتنہ سے بچنے کے اللہ تعالیٰ اصول ادھر سے بتا رہا ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھنی ہے، انسان کو اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کیا۔ یہ اس حوالے سے بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہے قرآن میں ہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو دنیا ہے یہ ایک کھیتی کی مانند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بالکل ایک کھیتی ہے، اس میں جیسے آپ کمائیں، جتنا آپ کمائیں وہ آپ کو آگے کام آئے گا۔ تو پہلی چیز جو ہے اس مال و دولت کے فتنے سے بچنے کی وہ ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی حقیقت آ جائے، ہم نے حقیقت سمجھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت جو ہے وہ ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے، دوسری چیز جو اس فتنہ کے یہ مال و دولت کے فتنے سے ہمیں بچا سکتی ہے وہ ہے آخرت کا ذکر ہم نے کرنا ہے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے آخرت کا ذکر کرنا ہے، ہم نے موت کا ذکر کرنا ہے۔ یہ چیز ہمیں مال و دولت کے فتنے سے دور رکھ سکتی ہے۔ اس سورہ شریف کی یعنی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا، اس
یہ جو دنیا ہے اس کی مثال سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، یعنی پوری طرح سے سرسبز ہے اب پوری فصل، لیکن اور کل وہی نباتات بس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. یعنی پھر بس ایک سانس کی دیر ہوتی ہے. کسی شاعر نے کہا کہ یہ جو فاصلہ ہے اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان بس ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، بس ایک سانس انسان کی ہے وہ اس کو اس دنیا سے لے کر اس دنیا میں پہنچا دیتی ہے. اور یہاں جو ابھی تک یہ بادشاہ بنا ہوا تھا وہاں پھر اس دنیا میں اس سانس کو لے کے اگلی دنیا میں جا کر اس سے پھر کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے. اس سے اتنا مجبور اور بے بس سمجھا جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے وہ کہ اس کو اٹھانے والے، کفن دفن کرنے والے جس طرح چاہیں پھیر سکتے ہیں، جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں. اتنا محتاج ہوتا ہے انسان پھر یہ اس سانس کو لے کے. تو یہ جو مال و دولت کا فتنہ ہے، اس سے اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے، اسی واقعہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں وہ چیز ہے کہ ہم نے دنیا کی حقیقت جاننی ہے، ہمیں دنیا کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کیا چیز یہ، اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ آخرت کا ذکر ہم نے بار بار کرنا ہے. اس سے آگے بڑھ کے پھر ایک اور فتنہ آتا ہے، وہ ہے فتنہ علم. علم ایک ایسا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ العالمون کلہم ہالکون الا العاملون، کہ عالم جو ہیں یہ پورے ہلاکت میں ہیں، خطرے میں ہیں، سوائے ان میں سے وہ جو عامل ہیں، عمل کرنے والے ہیں. یعنی علم کے ساتھ اگر عمل نہیں تو یہ علم انسان کو ایک ہلاکت میں لے جا سکتا ہے. اگرچہ ہم ادھر سے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ العلم سلاحی، علم جو ہے یہ میرا ہتھیار ہے. لیکن اس دوسری حدیث پہ غور کریں کہ اگر اس علم کے ساتھ عمل نہ ہو، یا یہ علم ریا کی غرض سے ہو، دکھاوے کی غرض سے ہو، تو یہ علم ایک انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. ایک اخبار میں پڑھا ہے میں نے، ایک دن میں پڑھتا تھا کہ کسی جامع مسجد میں ایک مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، 4 جمعہ لگاتار انہوں نے ایک ہی بحث چھیڑی کہ یہ جو جرابے ہیں، موزے جو ہیں، ان پہ مسا آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اکثر ہم بھی ان بحثوں میں پڑھتے ہیں. تو علم پہ اتنا ناز تھا اس امام صاحب کو کہ 4 جمعہ یعنی لگاتار ایک مہینے اس کا یہی موضوع تھا کہ یہ جو جرابے ہیں ان پہ آئے گی مسا یا نہیں آئے گی. اور پھر وہ بڑا وہ سینہ ٹھونک کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو 4 جمعہ میں نے یہ لگائے اس پہ، اور اب جا کے میں نے ثابت کر دیا کہ اس پہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ اب میں اور ایک جمعہ بھی لیتا یا اگلے مہینے میں یہی موضوع چلاتا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر لہٰذا میں اب اس کو یہی روکتا ہوں. یعنی اتنا علم پہ ناز ہے، گھمنڈ ہے. اور پھر اس اخبار میں لکھا تھا کہ حال افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسی مسجد میں یا اسی گاؤں میں اس امام صاحب کے پاس میں ہی وہاں ایک جو لڑکی ہے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے، نکلتی ہے. یہ اس امام صاحب جو ہے ان کی پوری جو علم ہے وہ بس صرف اس مسا پہ گیا ہے، اس کا پورا جو وہ فوکس رہا ہے وہ مسا پہ گیا ہے، اور اس کے آس پاس میں جو ماحول ہے اس میں کبھی نہیں گئی ان کی نظر. تو یہ ہماری اس میں سماج میں ہم اکثر ایسی مثالیں پاتے ہیں کہ علم کا فتنہ کچھ لوگوں کے سر اتنا چڑھا ہے کہ ان کو دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ان کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس فتنے کا ازالہ کرنے کے لیے اس سورہ شریف میں ایک اہم جو واقعہ ہے، واقعہ خضر و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے ان کے پاس بنی اسرائیل کا ایک شخص آیا تھا. انہوں نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ فرمائیں کہ آپ سے بھی زیادہ کسی کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہوگا. تو بس اسی چیز کو اللہ نے وہیں پکڑ لیا اور ان کو بتایا کہ آپ نے ایک آدمی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اور وہ آدمی جو ہوتے ہیں وہ خضر علیہ السلام ہوتے ہیں. تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علم اگرچہ بہت قیمتی شے ہے، یہ ایک قیمتی چیز ہے، ہونی بھی چاہیے ہر ایک کے پاس، اور اس کا حصول بھی حدیث میں ہے کہ فرض ہے یہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر علم کا
اصول. اور ایک اور ہے کہ اگر آپ کو اس کی خاطر چین بھی جانا پڑے تو آپ کو جانا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. یعنی علم دین حاصل کرنا کوئی خراب چیز نہیں ہے, یا دنیاوی علم جو بھی انسان علم پڑھے اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے, لیکن ساتھ میں انسان کو یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں یہ علم میرے لیے وبال جان نہ بنے, یعنی حالکون الی العاملون, کہیں یہ ہلاکت کا باعث نہ بنے میرے لیے. یہ انسان کو بار بار اس پہ غور کرنا ہے, کیونکہ انسان کی یہ علم جو ہوتا ہے کبھی کبھار کسی انسان کے اندر یہ تکبر بھی پیدا کر سکتا ہے. پھر جس کے اندر یہ تکبر آتا ہے اس کے لیے یہ علم جو ہے ایک فتنہ بن کر رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس فتنے سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی ہیں, اور اسی واقعہ میں ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ نے اس علم کے فتنے سے دور رہنا ہے, یعنی اگر آپ نے علم حاصل کیا اور اب آپ کے لیے یہ علم جو ہے فتنہ نہ بنے, اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اپنے اندر ایک انکساری پیدا کرنی ہے. آپ نے وہ ہمیشہ اپنا سر نیچے رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر گھمنڈ آ جائے, ایسا نہ ہو کہ آپ اس علم پہ اترانے لگیں کہ میرے اندر ایک اتنا سارا علم کا خزانہ ہے. یہ نہیں. تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے ہمیشہ انکساری کے ساتھ رہنا ہے, عاجزی کے ساتھ رہنا ہے آپ کو. دوسری جو چیز سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ صبر انسان کو کرنا ہے. صبر اس غرض سے کہ ایک تو یہ علم میں اضافہ کر سکتا ہے اگر انسان صبر کرتا ہے, تو دوسری چیز یہ کہ صبر پھر انکساری کی وجہ بھی بن سکتا ہے. صبر انسان کے اندر انکساری بھی لا سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو بار بار ان کو خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انک لن تستطیع معی صبرا, کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ جو ہی یہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے, تو پہلے ہی ان کو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے. لیکن پھر یقین دہانی کے بعد کہ نہیں میں کرتا ہوں صبر, میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا, تو اس شرط پہ حضرت خضر علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں. لیکن پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہی پہلا وہ واقعہ رونما ہوتا ہے, حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی کے اندر ایک چھید کر رہے ہیں, وہ ہم اسی سورہ شریف میں بھی پڑھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے, وہیں ان کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا, ایسی چیز کیوں کیا آپ نے. تو اسی طرح وہاں پھر یقین دہانی کے بعد کہ بس اب میں آگے صبر کروں گا. آگے جو پھر واقعہ آتا ہے جب حضرت علیہ السلام اس بچے کو قتل کرتے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم یہاں سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیوں آپ نے یہ معاملہ کیا. تو اسی طرح پھر آگے وہ جو دیوار کا معاملہ آتا ہے وہ بھی سورہ شریف میں پڑھیں گے, اس پہ بھی صبر نہیں کر پاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہی پھر آخری یہ ان کا وہ ان کی مطلب ان کے صبر کا آخری یہ لمحہ ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اور میری جدائی ہوگی, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گا لیکن آپ کے اندر صبر نہیں ہے. تو اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق ملتی ہے کہ ہم نے اگر علم حاصل کرنا ہے, سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے صبر کرنا ہے, کیونکہ صبر کے بغیر یہ جو علم ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ پہ اتنا وہ سر چڑھتے ہیں. آج کے اگر ہم اسکولوں کی بات کریں, آج کے طالب علموں کی ہم بات کریں, تو معمولی سی استاد کی ڈانٹ ڈپٹ پہ اتنا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں, جب ہم اصلاح پہ نظر ڈالتے ہیں, ہارون رشید کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے 2 بیٹے پڑھ رہے تھے استاد کے پاس. تو ایک دن استاد کھڑے ہوئے, انہیں کہیں جانا تھا, تو بچوں میں جنگ لڑتی ہے. ایک کہتا ہے کہ میں ہی استاد کے جوتے اٹھا کے ان کے سامنے رکھوں, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں نے ہی یہ کام کرنا ہے, اور جنگ لگتی ہے ان 2 میں. پھر آخر پہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو طالب علم ہے وہ ایک جوتی اٹھا کے رکھتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ دوسری جوتی, یعنی بھاری مطلب وہ بانٹتے ہیں اپنا وہ کام. اور پھر گھر میں جا کے شاید انہیں یہ واقعہ بیان کیا ہوگا, تو اگلے دن ہارون رشید خلیفہ ہوتے ہیں اور ان کے اس استاد کے سامنے یہ ذکر چھیڑتے ہیں کہ آج کل کے طالب علم ایسے ہیں کہ ان میں جنگ لگتی ہے استاد کا جوتا سنبھالنے میں. تو استاد بیچارے کی پیروں سے یہ تلے زمین نکل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید خلیفہ نے بات سنی ہے. وہ بار بار قسم کھا کے سمجھا رہے ہیں اس کو کہ میرے یہ خلیفہ صاحب کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں نے قطعاً ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ میری جوتی اٹھائیں, انہوں نے خود اٹھائی. میں نے ان میں کوئی رول ادا نہیں کیا, میں نے یہ کام ان کو کرنے کو نہیں دیا تھا. یعنی ان کو بالکل یہ لگا تھا کہ اگر ہم آج کے حوالے سے
بات کریں ان کا بالکل ان کی جان نکلنے جا رہی تھی کہ ابھی مجھے خلیفہ کے ہاتھوں مرنا ہوگا کیونکہ میں نے ان کے بیٹوں سے اپنی جوتیاں اٹھائی ہیں، حالانکہ خود انہوں نے اٹھائی تھی. تو خلیفہ ہو کے ہارون رشید ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک عادت ہے ان میں عاجزی اور انکساری کی، ان میں عادت ڈالنی ہے تو یہ آپ ہی ڈال سکتے ہیں. آپ کو چھوڑ کے یہ کہاں سیکھیں یہ چیز، آپ کو چھوڑ کے ان کے اندر یہ کہاں آئے گی یہ صفت. لہٰذا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے شاگردوں میں یہ چیزیں ایسی عادت ڈالی ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کی بات تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلاس کے حوالے سے، چاہے زوم کلاس ہم لیتے ہیں، ہماری جو بھی کلاس گئے اب تک ہم نے بھی ان میں دیکھا، یا اس سے ان کو چھوڑ کے بھی اگر ہم باقی سکولوں کی بات کریں وہاں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ معمولی سی بات پہ استاد کو اتنا وہ سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے. سوالات تو ٹھیک اپنی جگہ یہ ہونی چاہیے یہ عادت، لیکن پھر جو نیت ہوتی ہے، اصل میں نیت پہ معاملہ ہوتا ہے. تو نیت جو ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. لہذا میں یہ عرض کروں کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ آپ کو اگر سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر انکساری ہونی چاہیے. محترم استاد سے بھی ہم نے پڑھا ہے، اور انہیں ایک وہ جو آڈیو شیئر کی تھی اس میں بھی یہی فرما رہے ہیں وہ کہ سب سے پہلے ایک شاگرد کو وہ چاہے کتنا بھی پڑھا کیوں نہ ہو، اس کے اندر پہلے سے ہی کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، اسے یہ اپنے اندر ایک وہ احساس رکھنا ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے استاد کے سامنے آؤں، تب جا کے اس کے اندر کچھ علم جا سکتا ہے، تب جا کے اس کے پلے کچھ پڑھ سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے انکساری کرنی ہے، ہم نے عاجزی رکھنی ہے اپنے اندر. دوسری چیز کہ ہم نے صبر رکھنا ہے، ہم نے برداشت کی عادت ڈالنی ہے اپنے اندر. اور پھر جب ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم نے یہ چیزیں نہیں چھوڑنی ہے، ان چیزوں سے جان نہیں چھڑانی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر یہ انکساری اور صبر ہونی چاہیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر جو رہا، حالانکہ ان تین معاملوں میں بھی صبر نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں معلوم ہوئی ان کو کہ ایک انسان اس کام کو انجام دے رہا ہے جو مجھے خراب لگ رہی ہے، لیکن پھر اس کے پیچھے جو نتیجہ اس کا ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. اور قرآن کی ہی بات ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کو اپنے لیے اچھا لگے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کا جو آنے والا نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو اس کو دیکھ کر آپ کو پھر پچھتانا پڑے. اور کوئی چیز آپ کو ایسی لگتی ہے کہ اس کو کرنے سے آپ ہچکچاتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، دور جاتے ہیں اس کو کرنے سے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیز کرنا آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا. تو لہٰذا یہ چیز ہم نے اس فتنہ علم سے اگر ہم نے بچنا ہے، دور رہنا ہے، تو ہم نے اپنے اندر انکساری رکھنی ہے اور صبر رکھنا ہے. تو یہ دو چیزیں ہمیں اس علم کے فتنے سے دور رکھ سکتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور فتنہ عرض کیا تھا میں نے، وہ ہے بادشاہت یا چودراہٹ، جس کو ہم کہتے ہیں چودراہٹ کا فتنہ. اکثر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ پوری دنیا آج بس اس فتنے نے گھیرے رکھا ہے پوری دنیا کو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہی بادشاہ بنوں، میں ہی حکمران بنوں، میری چودراہٹ چلی، میری بادشاہت چلے. اور اس فتنے پر بحث کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورہ شریف میں، اور اس فتنے کو موضوع بحث بنا کر ذوالقرنین کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. ذوالقرنین کا واقعہ سنا کر ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے یہ سوچنے پہ کہ یہ جو بادشاہت ہے، یہ چودراہٹ جو ہے، یہ بھی کوئی رہنے والی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا مال و دولت، وہ کوئی رہنے والی چیز نہیں. اسی طرح یہ بادشاہت جو ہے، حکمرانی جو ہے، یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل جو بادشاہت ہے، اصل جو حکمرانی ہے، وہ اللہ کی حکمرانی ہے، وہ اللہ کی بادشاہت ہے. سب بادشاہوں سے بڑھ کر اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو اس فتنے سے پھر بچنے کی جو تدابیر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے رب پر کامل یقین اور کامل ایمان ہو. سب سے پہلی بات یعنی انسان اپنے اللہ پہ مکمل ایمان لائے. اور جب انسان کو مکمل ایمان ہوگا، کامل یقین ہوگا اپنے اللہ پہ، اس کے اندر پھر یہ احساس ہوگا کہ حقیقی جو مالک ہے، حقیقی حکمران جو ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ جو واقعہ ہے، واقعہ ذوالقرنین، اس میں ہم آگے جا کے سورہ شریف میں پڑھیں گے کہ یہ ایک بڑی قوم رہتی ہے، ان کے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے. اور وہ واقعہ پھر ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر آپ نے اس
یہ جو بادشاہت کا فتنہ ہے، حکمرانی چودراہٹ کا فتنہ جو ہے، اس میں سے اگر آپ نے دور رہنا ہے، اس سے آپ کو اگر بچنا ہے، تو آپ کے اندر دو صفات ہونی چاہیے. ایک یہ کہ آپ کو انصاف کرنا ہے. آپ جو بھی کام کریں، آپ حکمران ہیں چاہے چھوٹی سطح پر یا بڑی سطح پر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ آپ میں سے ہر ایک حکمران، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سے یا اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کل قیامت کے دن. لہذا ہر کوئی ہم میں سے اپنی اپنی جگہ ایک حکمران ہے. چاہے ہم گھر کی بات کریں، اپنی فیملی کی بات کریں، تو ہم نے اپنی فیملی کے اندر یا کوئی بڑا حکمران ہے جو ملک کا حکمران ہو، جو کسی قوم کا حکمران ہو، اس کو اپنی جو اس کا وہ احاطہ ہوتا ہے، اس کی وہ کنگڈم ہوتی ہے، وہاں اس نے انصاف کرنی ہے. سب سے پہلی صفت جو ہونی چاہیے ایک بادشاہ کے اندر، اگر اس کو یہ سوچنا ہے کہ میری جو یہ بادشاہت ہے یہ کسی فتنے میں مجھے نہ ڈالے، تو اس کے اندر انصاف کی صفت ہونی چاہیے. اور دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے. آگے ہم اس واقعہ کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ لوگوں سے ملتے ہیں، اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں انہیں بہت تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کریں. تو وہ دیوار تعمیر کر رہے ہیں، وہ دیوار بنا رہے ہیں، اور اس دیوار کو بنا کے پھر وہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں کہ ہمیں بتا کہ ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں اس کام کے. لیکن ذوالقرنین یہاں سے فرما رہے ہیں کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ میرے پاس اس سے بہتر چیز ہے میرے رب نے عطا کی ہے. جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ ٹیکس کے پیسے یا جو کچھ آپ پیسے دے رہے ہیں، اس سے بہتر مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ رَدْمًا، آپ صرف مجھے اپنی طاقت دیں، آپ میری مدد کو آئیں، آپ ایک طرف سے میرے ساتھ کام کریں، یہاں سے میں کام کرتا ہوں، اور ہم آپس میں ایک ٹیم ورک کریں گے ہم، تو اس طرح سے ہم یہ دیوار تعمیر کریں گے، دیوار بنائیں گے. آتونی زبر الحدید، آپ مجھے وہ لوہا جو ہے، لوہے کی وہ چادریں آپ عطا کریں مجھے، آپ ادھر سے میٹیریل دیں، میرا کام ہے میں بنا کے دیتا ہوں آپ کو یہ چیز. یعنی ایک ٹیم ورک سکھا رہے ہیں ذوالقرنین. تو ہم نے بھی اگر ہمارا کوئی ذمہ دار ہے، پھر اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں بس حکمران ہوں، میرے اب ذمہ کوئی کام نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اس کے اندر ایک ٹیم ورک کا اسپرٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود بھی ذوالقرنین فرما رہے ہیں قال ھذا رحمت من ربی، یہ جو اتنا کام کیا میں نے، یہ میرا اپنا کام نہیں بلکہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میری رب کی رحمت سے ہو پایا. اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ایسا کرنا میرے لیے ناممکن تھا. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ اس دیوار کو تعمیر کر کے ان کا اس دیوار پہ بھروسہ نہیں ہے پھر، بلکہ فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جب میرے رب کا وقت آئے گا، تو یہ جو دیوار ہے وہ اس سے پابندی کھا کر دے گا. آیت نمبر 98 میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ یہ جو دیوار ہے، اتنی بڑی دیوار تعمیر کر کے اب ہم نے اس پہ یقین نہیں رکھنا ہے کہ یہ دیوار ہمیں بچائے گی، بلکہ اگر میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو پابندی کھا کر دے گا. یعنی اصل جو یہ چیز ہمیں دکھا رہی ہے کہ اصل جو بادشاہت اور حکمرانی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی دائمی ہے، وہی رہنے والی ہے. باقی جو بھی حکمران ہیں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کا آنا اور جانا ہے. تو اس طرح سے یہ جو سورۃ الکہف ہے یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے، یہ ہمیں سکھا رہی ہے، یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ اگر آپ نے ان فتنوں سے دور رہنا ہے، دین کا فتنہ جو ہے اگر آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، آپ سے ہو سکے آپ کے بس میں ہو تو آپ ہجرت کریں، یہ نہ ہو تو آپ دعا کیجیے گا. اور آپ نے جو صحبت ہے، آپ کے جو کمپینینز ہیں، آپ کے جو فرینڈز ہیں، انہیں ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. دوسرا جو فتنہ ہے مال و دولت کا فتنہ، اس سے اگر ہم نے بچنا ہے، اس سے اگر ہم نے دور رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، یہ کوئی رہنے والی چیز نہیں ہے. تو اس کو بچنے کے لیے ہم نے ایک چیز کرنی ہے، ہمیں دنیا کی حقیقت جاننی ہے، اور دوسرا ہے کہ ہمیں آخرت کا بار بار ذکر کرنا ہے. تیسرا جو ہے علم کا فتنہ. علم اگر ٹھیک چیز ہے، اچھی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے، بلکہ فرض بھی ہے سیکھنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ علم ہمارے لیے پھر ہلاکت کا باعث بنے. تو ہم نے اس فتنے سے اگر بچنا ہے، ہمیں اپنے اندر ان کی ساری لانی ہے، عاجزی لانی ہے، اور ہمیں صبر کی عادت اپنانی ہے، ہمیں ہر وقت صبر کرنا چاہیے. اور آخری جو فتنہ اس سورہ شریف میں جس کی بات آئی ہے وہ ہے بادشاہت و حکمرانی کا فتنہ. ہمیں اگر اس فتنے سے دور رہنا ہے تو یہی سورہ شریف ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک اگر ہم حاکم ہوں بلکہ ہم حکمران ہیں، اس حدیث کی روح سے اگر ہم بات کریں، ہر ایک انسان اپنے گھر سے شروع ہو کہ وہ ایک حکمران بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے. تو ہم نے
انصاف کرنا ہے. جو بھی ہم کوئی فیصلہ کریں, جو بھی ہم کوئی کام کریں, جو بھی ہم کوئی حکم صادر کریں, ہمیں اس میں انصاف یہ مد نظر رکھنا ہے. دوسرا جو ہے کہ ٹیم ورک کا اسپرٹ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ان فتنوں سے دور رکھ سکتی ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.